بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ پاکستان میں 3 طرح کے سال اس وقت رائج ہیں۔ ایک ہے ہجری سال جس کو اسلامی سال کہتے ہیں، اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ذی الحج شریف میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اسلامی سال ہجری سال کا آغاز بھی قربانی پہ ہے اور اختتام بھی قربانی پہ ہے۔ دوسرا سال جو رائج ہے پاکستان میں وہ ہے عیسوی سال، جو جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور تیسرا سال ہم جس کو دیسی سال کہتے ہیں، اس کا بھی پرانے بزرگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے آج بات کرنی ہے نئے عیسوی سال پہ، چونکہ مسلمانوں کا سال ہجری سال ہے، اسلامی سال ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور 1 محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، اور 10 محرم نواسہ رسول سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ اور ذی الحج شریف جو اختتام ہے ہجری سال کا، اس میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کا تذکرے ہیں۔ لہٰذا اسلامی سال تو شہادت سے شروع ہوتا ہے اور شہادت پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور یہ جو عیسوی سال ہے، چونکہ یہ زیادہ تواریخ استعمال کی جاتی ہیں، جنوری سے اس کا آغاز ہے اور دسمبر پہ اس کا اختتام ہے، یہ سال بھی ہم اسی طرح ہی منا رہے ہیں جس طرح اسلامی سال ہے۔ یقیناً پروردگار کا حکم ہے کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ نئے اسلامی سال پر ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرہ اس طرح بےہودگی میں اور ہلڑ بازی میں مصروف ہو جاتا ہے کہ ون ویلنگ ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، بدکاری اور زنا عام ہو جاتا ہے۔ کیا ہے جی، ہم نیا سال منا رہے ہیں۔ بھائی عزیز دوستو، بھائیو، میرے سننے والو، مسلمان تو جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تب شکرانہ ادا کرتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، نہ کہ اللہ کے فرمودات کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی دھجیاں بکھیرتا ہے یا قوانین اسلام کی توہین کرتا ہے۔ ہم نے نیا سال آپ منائیں، ضرور منائیں، اس کو پابندی نہیں ہے، لیکن شکرانے کے طور پر منائیں۔ آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں ہماری زندگی سے 1 سال کا کمی ہو گئی، اور اب نیا سال، پچھلا سال جو ہم نے گزارا اس میں کئی کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ہم نے کئی نافرمانیاں کی۔ اب نئے سال پر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اچھائیاں کرنی ہیں، مخلوق خدا کی بہتری کا سوچنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے، ہم نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کرنی ہے، ہم نے نافرمانیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ کے حضور زیادہ سجدے کرنے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ لہذا نئے سال کو اس انداز سے منائیں کہ پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں، اور آئندہ نئے سال آنے والے کے لیے آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیں، پروردگار کی فرما برداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، تاکہ نیا سال آپ کے لیے برکتیں لے کے آئے۔ میں تمام دنیا کو نئے عیسوی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔